سجاد نے بہت سے یاد رکھنے والے شعر کہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی نسل میں بہت کم شعراء ایسے ہیں جنہوں نے بغیر تکرار کے شعر لکھے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اس کی جو لغت ہے وہ اس کے ہمعصر شعراء سے بالکل مختلف ہے. اس کے شعر بنانے کا طریقہ پرانے دوسرے شعراء سے اسے ہم لوگوں کی 70 کی دہائی سے بھی مختلف ہے, 80-90 والی دہائی سے بھی مختلف ہے. یہ شعر اور طرح سے مصرع اور طرح سے بناتا ہے اور اس کے مضامین بھی مختلف ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ سجاد کے ہاں کسی قسم کی تکرار نظر آتی ہو. سجاد کا جو مجموعہ ہے میں نے ابھی تک میں سے ہٹا نہیں, میں 2-1 دفعہ اس کو 2-4 دن میں 1 دفعہ دیکھ لیتا ہوں. میں نے دیکھا کہ بے حد خوبصورت مصرع بناتے ہیں مگر برابر کے مصرع دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مصرع کہہ کے دوسرا مصرع رہ جاتا. سجاد نے ہجرت و ہجر کے بعد جست لگائی ہے اور وہ اس کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. بہت ہی محترم امیر شاہ صاحب, عزیز و مکرم ڈاکٹر وحید, اختر عثمان صاحب, الیاس بابر امان اور سجاد اور عنبرین, آپ اس قدر اچھی گفتگو ہوئی. اور ابھی آپ شعر سن رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ خراب غزل کے جب ہم غزل کو رد کرتے ہیں تو جتنی باتیں کہی جا سکتی تھیں وہ وقتاً فوقتاً سب کہی گئی, اور جب غزل پڑھی گئی تو آپ سب نے انہی باتوں کی داد دی. یہ دیکھنے کی بات ہے. اصل میں غزل 10-20 سال کے بعد اس کے فوت ہونے کا اعلان کیا جاتا رہتا ہے, اور جب کسی نیا شاعر آتا ہے تو زیادہ تر غزل کے راستے سے آتا ہے اور نظم بھی لکھتا ہے. سجاد کے بارے میں بہت اچھی محبت سے گفتگو کی اور وحید نے ان کے مصروں میں مصرے بھی سوال کے طور پر اٹھائے, اس کے جوابات بھی اپنے طور پر دیے. اور ہمارے فکشن کے ہمیں شاید ظاہر ہے ان کا تو کہانی کہنا اور باتیں بنانا تو ان کا کام. اس میں الیاس جو ہیں یہ استاد ہیں, استادوں سے میں بہت ڈرتا ہوں اور ان لوگوں کے میں بالکل حق میں ہوں. مگر ایک بات میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں آخر ایسی ادب, ان لوگوں نے ادب سے ہمارے عام آدمی کو بہت دور کر دیا ہے. اس لیے کہ اتنا فلسفہ یعنی کیا کیا ڈال دیا ہے شعر سے. جو پہلا مطالبہ جو اس کا ہے یعنی میرے نزدیک وہ اس سے ہی دور ہوتا جاتا ہے, اور عوام سے ایک خاص طبقہ جو ہے وہ بس اس کو پڑھتا ہے, اس کی داد دیتا ہے. وہ سب باتیں ظاہر ہے جو کہی جاتی ہیں غزل کے بارے میں وہ سب درست ہیں. پیچھے نہیں ہونا چاہیے, اضافتیں نہیں ہونی چاہیے, سمجھ میں آ جانا چاہیے, کوئی تکرار نہیں ہونی چاہیے, سب باتیں درست ہیں. مگر ہمارے دوست کہا کہتے تھے یہ سب باتیں ہمارے شعر کو صحیح بھی ہونا چاہیے. تو غزل جو ہے اس میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ غزل میں آسان شعر کہنا اور اصناف کے مقابلے میں زیادہ آسان ہو گیا ہے. عربی کا سہارا ہوتا ہے, قافیے کا سہارا ہوتا ہے اور بہت سے مضامین کا بھی, مگر اچھا شعر کہنا اس میں بہت دشوار ہے. ان کی جو پہلی کتاب آئی تھی تو اس سے بھی مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ باز نہیں آئیں گے, اور پھر میرا خیال یہ تھا کہ عنبرین کی رفاقت جو ہے یہ ان کی شاعری کے ذبح کو کمزور کر دیتی ہے. اس لیے کہ عنبرین بہت اچھا شعر کہتی ہے اور اس نے بہت اچھی نظمیں لکھی اور بہت اچھا شعر کہتی ہے. بہت شکریہ.
मगर मैंने ये देखा कि गुज़श्ता चंद वर्षों में जो ये अभी एक नस्ल यहाँ से गई, यानी हमारे यहाँ 10 साल के बाद 15 साल के बाद एक पूरी हमारे यहाँ दहाई कह के उसको आसानी के लिए बयान कर दिया जाता है, मगर जो एक दहाई है इसमें हम लोगों के 70 की 80 की बाद की दहाई, इनसे जो ये जिनके सीनियर हैं जिसमें बास्तानिश और कमर रज़ा शहज़ाद, मसूद वफ़ा, अख्तर उस्मान, तारिक नईम, ये जो गज़ल के ये शुआरा अली सिराज वगैरह हैं, इन्होंने बहुत अच्छी गज़ल कही है। इसके बाद वाली नस्ल में मैं समझता हूँ कि सज्जाद का जो मजमुआ है मैंने अभी तक में से हटाया नहीं, मैं 2-1 दफ़ा उसको 2-4 दिन में एक आध दफ़ा देख लेता हूँ। अच्छा, मुझे सच्ची बात यह है कि बहुत से जहाँ बुराइयाँ हैं उसमें ये कि तरतीब से मैं नहीं पढ़ सकता, शायरी की किताब मैं तरतीब से नहीं पढ़ सकता, उसको जिधर से अगर खुल जाए और अगर मतलब मुझे रोकता नहीं है तो फिर मैं शेर नहीं पढ़ता। जिसके मतलब ख़राब होते हैं उसकी गज़ल का ख़राब होना मेरे नज़दीक ये भी है। और ये कोई उसूल नहीं है कि मैं अपनी कमज़ोरी बता रहा हूँ। उसका सबब ये है कि मैं वही ये समझता हूँ कि जो बात मुझे कहने की है पहली बात, और शायद जो मुझे मजबूर कह रही है गज़ल कहने की, वो एक मिसरा है जो मुझे सबसे पहले सरजद होता है, जो मैं सबसे पहले ये मैं कोई मुझे मालूम नहीं मैं इस तरह का शायर हूँ, मगर मैं जैसा भी शायर हूँ, मगर मैं मतलब पहले लिखता हूँ, उसके बाद दूसरा शेर लिखता हूँ, फिर मैं तीसरा शेर लिखता हूँ, फिर मेरी सांस फूलने लगती है, चौथा पाँचवा छठा शेर कह के मैं बेहोश हो जाता हूँ, फिर मैं शेर नहीं करता। अच्छा, कह सकता नहीं हूँ, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कहना चाहता नहीं हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 7 शेर कह लूँ, 8 शेर कह लूँ, 10 शेर कह लूँ, मैं मौजू तो कर सकता हूँ, मगर मैं उसको शेर कहने से मैं इज्तनाब करता हूँ और गुरेज करता हूँ, और उस वक्त तक कागज़ पर मुंतकिल नहीं करता जब तक कि मैं उससे 5-6 शेर से ज़्यादा की मुमकिन, अच्छा मुमकिन है वो भी शेर ख़राब हो, लेकिन मैं आमदन कोशिश नहीं करता। मैंने इनके अशार देखे, अभी आपने ये गज़ल देखी, लोग कहते होते हैं ना कि इजाफतें नहीं होती, और सारी इजाफतें दिखाई पूरे वक्त 2-3 दिन इजाफतें, और खैर मैं तो कोई ऐसा, इनके जो बड़े हैं हमारे यहाँ, जो मगरिब के इस्तिलाहात हमारे यहाँ आप नाफिज करेंगे तो उससे बड़ा नुकसान होगा बहुत। हमारे यहाँ ये कहा जाता था जब 19वीं सदी के 20वीं सदी के वस्त में जब मॉडर्निज्म का आगाज़ हुआ तो उन्होंने कहा कि ये किसकी पहचान है, ये किसकी पहचान है, ये किसकी पहचान है। तो जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि उसके बाद उसकी ज़बान बदल जाती है, उसकी ज़बान बदल जाती है, जैसे जॉयस की ज़बान बदल गई, जैसे वर्जीनिया वुल्फ की ज़बान बदल गई, जैसे प्रूस्ट की ज़बान बदल गई, यूलिसिस की ज़बान, मिसेस डॉलर की ज़बान, लाइट हाउस की ज़बान वो नहीं है जो उससे पहले की ज़बान है। हमारे यहाँ ये काम नहीं हुआ, हमारे यहाँ जो ज़बान थी इक़बाल के बाद जो ज़बान राशिद की है वो और ज़्यादा पर्शियनाइज्ड हो गई और ज़्यादा क्लासिकल हो गई, यानी हमारे ज़माने में किसी और शायर की ज़बान इतनी पर्शियनाइज नहीं है जितनी राशिद की ज़बान, उसके तो पीछे था उसको आप बार बार ये कहते रहे कि आप बोली जाने वाली ज़बान के करीब शेर लिखिए और इजाफतों से इज्तनाब कीजिए, मगर हमारा जो सबसे बड़ा शायर है नज़्म का वो सबसे ज़्यादा तरकीबें इस्तेमाल करा। ज़फ़र इक़बाल साहब का जिक्र किया तो ज़फ़र इक़बाल साहब की बात का बहुत ज़्यादा उसका भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कितनी मालूम किस वक्त वो क्या कह दें, और मगर वो खुद बेहद को हिसाब अच्छे शायर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी दवायत कायम की, और जिसे आप कहिए
زبان میں اشتہار کیا، مگر جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے اچھے شعر سنائیں تو ان کے اچھے اشعار وہی ہیں جو ان کی کلاسیکل ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے شعر ہیں. ساقی فاروقی، محبوب خزاں، یہ جتنے لوگ غزل کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اچھے شعر سنائیں، وہ شعر سناتے ہیں جو ابھی اختر عثمان شکیب کا ذکر کر رہے تھے. شکیب کے بچوں نے کیا کیا ہے نہیں کیا وہ ایک سماجی رویہ ہے، اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل جلاگانہ بات ہے. مگر شکیب کا تو جو قدر جو بھی ہے وہ تو ان کے اسی مجموعے پر کی جائے گی جو روشنی پر اسی پر ہوگا. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کا، مثلا جب میں نے کوشش کی کہ میں راشد کا مجموعہ چھاپوں اور وہ بھی چھاپوں کو مطلوب کر دیا تھا، تو حجاب پٹانی صاحب نے کہا کہ میں تمہیں مقدمہ کر دوں گا، جس کو راشد نے مسترد کر دیا اس کو آپ شامل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے خود اسے اپنی سطح سے کمتر شبد سمجھا تو وغیرہ وغیرہ. میں نے دیکھا کہ بے حد خوبصورت مصرع بناتے ہیں مگر برابر کے مصرع دیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مصرع کہہ کے دوسرا مصرع رہ جاتا. چنانچہ ابھی آپ نے یہ دیکھی یہ غزلیں جو سنی، اور یہ جو بچے پیچھے بیٹھنے والے ہوتے ہیں بہت بدماش ہوتے ہیں، میں بھی ان کو اچھا میں پیچھے بیٹھتا تھا اور مجھے مار بھی پڑتا تھا، میں پیچھے بیٹھتا تھا، مجھ کو نظر نہیں آتا تھا، اور وہ جب مجھے سمجھاتے تھے تو میں اس کو بتا نہیں پاتا تھا، تو میری بہت پٹائی ہوتی تھی. اور اس وقت تک جب تک میں نے چشمہ نہیں لگایا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری آنکھ کمزور ہے. تو پیچھے بیٹھنے والے جو ہے وہ شرارتی ہوتے ہیں بہت، اور گھرنے بھی ہوتے ہیں بہت. تو ان کو ذرا قریب سے ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے بہت زیادہ پیچھے بیٹھنے کی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا ورڈ ویو ہے ظاہر یہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ تو معلوم ہے کہ پڑھاتی ہے مگر اس کا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی یونیورسٹی میں کہاں اس سے وابستہ ہے. مگر یہ جو اساتذہ ہو جاتے ہیں ان سے مجھے بہت وہ لگتا ہے، خوف آتا ہے، نہیں معلوم کس وقت کس مرض میں مبتلا ہو جائے. جیسے تنقید آپ ان کی دیکھتے ہیں، یعنی میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ یہ جو جس بھی انگریزی کتاب سے انہوں نے اپنا مضمون مستعار کیا ہے، کیا معلوم اس میں تو شاید سمجھ میں بھی آ جائے، مگر جب یہ اردو میں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ میں نے کچھ ٹھیک ٹھاک ہی پڑھ لکھ لیا بھی ہے، اور غزل کے سلسلے میں بالکل ایک فرسودہ روایتی غزل کا آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ غزل ایک مشرقی صنف سخن ہے. اس کو بہتر طور پر، یہ میں نہیں کہتا کہ دوسرے اپلائی نہیں کر سکتے، دوسرے اسکول نہیں، آپ بالکل اس طرح سے بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. مثالی نقطۂ نظر سے آپ جدیدیت اور مابعد جدیدیت اور مابعدیاتی نظام وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. میں شعریات مشرق کے حوالے سے غزل کو مشرق کی شعریات کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں مصرع وزن میں ہے کہ نہیں ہے، اس کی بحر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس میں جو مضمون ہے وہ کیسا ہے، اس کی بنت کیسی ہے، اس میں نغمہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں مضمون تازہ یا مضامین تازہ ہیں کہ نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ سجاد کے یہاں کسی قسم کی تکرار نظر آتی ہو. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آج کل ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک مضمون کو، ہم ایک صورتحال میں رہ رہے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے، سبھی لگ رہی ہے تو سب لوگ موٹے کپڑے پہنے ہوئے تو پہنے گے ہی، ممکن ہی نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ سے کروں، جو بھی شاعر ہے، ہر آدمی جو کلام کر رہا ہے لکھ رہا ہے وہ شاعر اس کو التماس ہے کہ وہ شعر کہتا ہے. شاعر تو سچا ہوتا ہی ہے، شاعر تو وہی ہوتا ہے جو اس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ وہی لکھ رہا ہوتا ہے، اور جو وہ لکھ رہا ہوتا ہے وہ وہی لکھ سکتا ہے جو وہ لکھ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی بات لکھ نہیں سکتا، لکھ سکتا نہیں ہے. یعنی یہ بیٹھے ہوئے ان کی بہت مشہور نظم، میں ان سے جہاں بھی جاتے ہیں یہ سمجھتے ہوں کہ میں ان کو چھیڑتا ہوں، مگر مجھے اچھا لگتا ہے. میں ان کی غیر میں بھی وہ ان کی نظم پڑھتا ہوں کہ ہم
شاعر ہوتے ہیں. اچھا اب اس کی جو پوری کرافٹ کی اب میں کہوں کہ یہ حسن خود اگر بھائی دنیا کا جو پہلا شاعر ہے اس سے لے کر آج تک جتنے شاعر ہیں سب نے اپنی تخلیقی واردات کسی نہ کسی طریقے سے بتائی ہے کہ بھائی اب یہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کی چوچے کھولتے ہیں, ہم اس میں دانہ دیتے ہیں, ہم چول بٹھاتے ہیں, پھر ہم رندا کرتے ہیں, یہ سب کام کرتے ہیں. یہ جو کریٹو پروسیس ہے اس کو نون بن راشد کسی اور طرح سے بیان کرتے ہیں, غالب کسی اور طرح سے بیان کرتا ہے, اقبال کسی اور طرح سے بیان کرتے ہیں, فیض صاحب کسی اور طرح سے بیان کرتے ہیں, یہ جو نوجوان ہیں یہ کسی اور طرح سے, ہر آدمی اپنی تخلیقی واردات جداگانہ طریقے سے بیان کرتا ہے. تو جو بھی سچا شاعر ہوگا وہ جو بھی لکھے گا وہ کسی اور سے مستعار لے ہی نہیں سکتا, ہوگا ہی نہیں. یعنی ممکن نہیں ہے کہ میں سب خواب دیکھتے ہیں, سب محبت کرتے ہیں, سب یاد کرتے ہیں, سب کسی کو یاد کر کے روتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, سب مستی خوشی آزادہ روی, یہ سب کے اپنے تجربے ہوتے ہیں, مگر سب اپنے اپنے طریقے سے لکھتے ہیں. ہندی کے ایک بہت مشہور شاعر ہیں, ان کا نام تھا ابگے, جیسے ہمارے یہاں راشد ہے ایسے ان کا نام ہے واتسیاین, ابگے واتسیاین. ان کی ایک نظر ناچ, دو باسوں کے بیچ تلی ہوئی رسی پر ایک نرتکی ناچ رہی ہے. ہم کو نہ تو بانس نظر آ رہے ہیں, نہ ہم کو رسی نظر آ رہی ہے, نہ ہم کو نظر آ رہی ہے نرتکی, نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں ناچ. تو ہم صرف جو اینڈ پروڈکٹ ہے شیپ کی صورت میں وہ آپ دیکھتے ہیں, اس کی کتنی پالشنگ ہوئی ہے, اس کا کتنا کرافٹ اس میں شامل ہے, کتنی توجہ شامل ہے, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. سجاد نے بہت سے یاد رکھنے والے شعر کہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی نسل میں بہت کم شعراء ایسے ہیں جنہوں نے بغیر تکرار کے شعر لکھے. لیے میں 200 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو مضافات کے علاقے ہیں اس میں تکرار کا امکان کم ہوتا ہے. یہ جو بڑے شہروں کے لوگ ہیں ان کے یہاں تکرار اشعار کی بھی ہوتی ہے, مضامین کی بھی ہوتی ہے, بعض اوقات بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار لکھے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی آدمی اگر بنائے کہ ہماری زبان میں کتنے لفظ استعمال ہوئے تو آپ کو شاعری کے الفاظ نظر آ جائیں گے کہ کتنے لفظ کس کس زمانے میں استعمال ہوئے, زیادہ کس زمانے میں استعمال ہوئے, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے دیکھا کہ اس کی جو لغت ہے وہ اس کے ہمعصر شعراء سے بالکل مختلف ہے. اس کے شعر بنانے کا طریقہ پرانے دوسرے شعراء سے, اس سے ہم لوگوں کی 70 کی دہائی سے بھی مختلف ہے, 80-90 والی دہائی سے بھی مختلف ہے. یہ شعر اور طرح سے مصرع اور طرح سے بناتا ہے, اور اس کے مضامین بھی مختلف ہیں. جیسے یاس نے ایک مضمون کی طرف اشارہ کیا کہ خوف ہے اور موت ہے. دنیا کے تمام بڑا ادب جو ہے وہ خوف سے اس کا تعلق ہے اور موت سے اس کا تعلق ہے, اور ہر مذہب جو ہے یہ اس کا موقع نہیں ہے, لیکن وہ سب اس سے جوجھتا ہے, اور اس کے بنیادی سوالات ہیں, اس میں موت بنیادی سوال ہے, زندگی بنیادی سوال ہے, اور یہ جو خوف ہے شاعری یہ تمام فنون شاید ہماری بقا کے لیے ضروری ہیں, اور شاید یہی اس کا ایک جواب ہے. ہم جو لکھتے ہیں ہم اس یقین کے ساتھ لکھتے ہیں کہ موت کو شکست دے دیں گے. ہر آدمی جو لکھ رہا ہے وہ اس لیے لکھ رہا ہے کہ میں نے کہیں کسی وقت یہ بات کہی تھی, گوتم بدھ کا آخری دن تھا, اور جب وہ انہوں نے اپنے شاگرد سے, آنند نام تھا اس کا, اس سے کہا کہ جب رات آتی ہے تو ہم چراغ جلاتے ہیں, اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ چراغ کا تیل ختم ہونے لگتا ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی روشنی میں ہم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں, پھر تیل ختم ہو جاتا ہے, چراغ بجھ جاتا ہے, رہ جاتی ہے صرف لکھی ہوئی سچائی. تو لکھی ہوئی سچائی کو باقی رہنا ہوتا ہے. سجاد نے ہجرت و ہجر کے بعد جست لگائی ہے, اور وہ اس کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. ہماری دعا ہے اور یقین ہے کہ وہ نچلے نہیں بیٹھیں گے اور اپنے سفر کو جاری رکھیں گے, اور ہمیں موقع فراہم کرتے رہیں گے اچھی غزلیں پڑھنے کا,
اچھے شعر پڑھنے کا، اور ان کی محبت میں اتنے دور دور سے لوگ آئے. بعض چہرے تو میں اب دیکھ رہا ہوں اور ان کو جوان کر کے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. بہت مہربانی، بہت